اماں اماں مجھے یہ سوٹ دلا دینا۔ میں نے للچائی ہوئی نظروں سے سامنے لٹکتے ہوئے سوٹ کی طرف دیکھا اور اماں کے دوپٹے کے پلو ہلایا، جبکہ اماں نے کوہنی مار کر میرا ہاتھ جھٹکتے ہوئے میرے دل کی حسرتوں پر پانی پھیر دیا۔ چل چپ کر کے سیدھی چلتی جا، اماں نے مجھے جھڑکا اور اپنے قدم تیز کر دیے۔ اماں آج بازار سے کچھ خریداری کرنے آئی تھی۔ آتے ہوئے وہ مجھے اپنے ساتھ لے آئی تھی، جبکہ عام طور سے وہ مجھے اپنے ساتھ لانے سے گریز ہی کرتی تھی، کیونکہ میں بازار میں کسی نہ کسی چیز کی فرمائش کر کے انہیں تنگ کیا کرتی تھی۔ آج بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ میری نظریں گلابی رنگ کے اس سوٹ پر جمی ہوئی تھی۔ وہ بہت ہی پیارا سوٹ تھا۔ میں تصور میں اپنے آپ کو وہ سوٹ پہنے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ کتنے حور پری لگوں گی میں یہ سوٹ پہن کر۔ میں شکل و صورت کی تو اچھی تھی، یقیناً یہ سوٹ بہت جچے گا مجھ پر، مگر وہ اماں ہی کیا جو مجھے سوٹ دلا دے۔ اماں کنجوسی میں اپنے مثال آپ تھیں۔ ویسے اس کے پاس اتنے پیسے ہوتے بھی نہیں تھے کہ وہ میری فرمائشیں پوری کرتی، لیکن مجھے یقین تھا کہ اگر اماں کے پاس پیسے ہوتے تب بھی اس نے مجھے وہ سوٹ ہرگز لے کر نہیں دینا تھا۔ میں روتے ہوئے گھر کی طرف بڑھتی گئی۔ اماں مجھے گھسیٹتے ہوئے لے کر جا رہی تھیں، جبکہ میں بار بار مڑ مڑ کر اسی سوٹ کی طرف دیکھ رہی تھی۔ گھر آتے ہی اماں نے مجھے غصے سے چارپائی پر پٹک دیا تھا۔ میری بہنیں بھی مجھے روتا دیکھ کر میرے قریب آ گئیں۔ کیا ہوا؟ کیوں رو رہی ہو؟ بہنوں نے پوچھا۔ اماں نے سارا واقعہ سنایا۔ کیوں تم اماں کو ہر وقت تنگ کرتی رہتی ہو؟ میری چھوٹی بہن نے مجھے سمجھانے کی کوشش کی۔ ایک سوٹ ہی تو تھا، اگر نہیں ملا تو اس میں اتنا رونے کی کیا بات ہے؟ چپ کرو تم اماں کی چمچی، میں نے غصے سے اسے ڈانٹ دیا تو وہ منہ بنا کر چپ ہو گئی۔ باجی تمہیں پتہ تو ہے نا کہ اماں کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے، تو پھر تم کیوں بلا وجہ اماں کو تنگ کرتی رہتی ہو؟ اب کہ چھوٹی والی ندا بولی تو میرا دل جل کر رہ گیا۔ کیوں؟ کیا سادگی اور قناعت کے سارے سبق میرے لیے ہی ہیں؟ باقی لوگ بھی تو ہیں جو اتنے عیش کرتے ہیں اور طرح طرح کے سوٹ پہنتے ہیں۔ میں اپنی چھوٹی خواہش دل میں دبا کر نہیں رکھ سکتی۔ میں چیخ پڑی۔ ہمیشہ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھنا چاہیے، نہ کہ اوپر والوں کو۔ میری چھوٹی بہن نے سمجھداری کے سارے ریکارڈ توڑتے ہوئے مجھے سمجھایا۔ میرا خیال ہے ہم سے نیچے تو کوئی بھی نہیں ہے، سب اوپر ہی ہیں۔ میں بھی چمک کر بے تکا بولی تو وہ دونوں مجھے افسوس سے دیکھنے لگیں۔ میرا نام تو ماں نے شمیم رکھا تھا، لیکن سب مجھے شمو کہہ کر بلاتے تھے۔ میں نے ایک غریب گھرانے میں آنکھ کھولی۔ ہم تینوں بہنیں تھیں۔ میں بہنوں میں سب سے بڑی تھی۔ ابا کا کچھ پتہ نہ تھا، ان کا ہونا نہ ہونا برابر تھا۔ وہ کئی کئی مہینے گھر سے غائب رہتے اور جب وہ گھر میں موجود ہوتے تو میں کمانے یا گھر میں پیسے دینے کی کوئی فکر نہ پالتے اور اپنی دنیا اور عیاشی میں مست رہتے، بلکہ وہ اکثر اوقات اماں کے جمع شدہ پیسے بھی چرا کر اپنے نشے کی عادت پوری کرتے، اور نشے کی خاطر وہ ہم بہنوں کو بھی بیچنے کو تیار تھے۔ یہ اماں کی جرأت اور ہمت تھی کہ اس نے آج تک ہم بہنوں کو ابا سے بچا کر رکھا تھا، ورنہ وہ تو کب کا ہمیں بیچ کر اپنا نشہ اڑا چکا ہوتا۔ میری اماں ایک مضبوط عورت تھی اور وہ ابا سے دبنے کو یا مار کھانے کے بجائے ابا کا پورا مقابلہ کیا کرتی تھی، اور اکثر اوقات تو ابا کو ہی مار پیٹ کر گھر سے باہر نکال دیا کرتی تھی۔ خرچہ چلانے اور بہنوں کو پالنے کی تمام ذمہ داری اماں ہی کی تھی۔ اماں لوگوں کے گھروں میں کام کاج کرتی تھی۔ مہینے کے آخر میں اسے جو اجرت ملتی تھی اس سے گھر کا سودا سلف آ جاتا تھا۔ کچھ پیسے بل اور دیگر اخراجات کے لیے رکھ لیتے تھے۔ اکثر کام سے واپس آتے ہوئے وہ بچا ہوا کھانا بھی لے آتی اور کپڑے وغیرہ بھی وہیں سے مل جاتے تھے، جو میری بہنیں کاٹ کر اپنے ناپ کے بنا دیتی تھیں۔ میری بہنیں بہت قناعت پسند تھیں۔ کبھی کبھی تو میں ان کی سوچ پر حیران ہی رہ جاتی تھی۔ نہ تو انہیں اپنا اچھا اوڑھنے پہننے میں کوئی دلچسپی تھی اور نہ ہی مزیدار چیزیں کھانے کا کوئی شوق تھا، جبکہ میں تو ہر وقت خوابوں کی دنیا میں ہی کھوئی رہتی تھی، جس میں کبھی میں کسی محل کی شہزادی ہوتی تو کبھی کسی پریستان کی پری، جہاں میری ہر خواہش بڑی آسانی سے پوری ہو جاتی اور چٹکی بجاتے ہی میرے سامنے ڈھیروں چیزیں حاضر ہو جایا کرتی۔ مگر یہ سب عیش صرف خواب ہی کی حد تک تھے۔ میں اس خواب کو حقیقت بنانے کے لیے دن رات بے چین رہتی، مگر مجھے کوئی بھی ایسا موقع نہ ملا کہ میں اپنے خواب پورے کر سکوں۔ غلطی سے اگر بھی اماں یا بہنوں سے میں اپنی خواہش کا اظہار کرتی تو کبھی کبھار تو وہ افسوس کرتی تو کبھی مجھ پر ہنس دیتی
اور مجھے اپنے خوابوں پر لگام لگانے کو کہتی۔ میری بہنیں کبھی اماں کو تنگ نہ کرتی، گھر کے کام کاج بھی وہ دونوں ہی کرتی تھی۔ میں یا تو محلے میں گھومنے پھرنے نکل جاتی یا پھر ٹی وی ڈرامے دیکھتی رہتی۔ مجھے اپنی یہ غربت زدہ زندگی بالکل پسند نہیں تھی۔ میں ہر وقت امیر بننے کے خواب دیکھا کرتی تھی۔ ڈرامے دیکھ دیکھ کر میں خود کو ہیروئن تصور کرنے لگ گئی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ جلد ہی کوئی امیر سا آئے گا جو مجھے بیاہ کر اس غربت زدہ زندگی سے دور لے جائے گا۔ میں جانتی تھی کہ اماں کے بس میں میری تمام خواہشیں پوری کرنا نہ تھی۔ وہ تو بس خود ابا کی ستائی ہوئی تھی۔ اگر کبھی وہ کچھ پیسے جمع بھی کر لیتی تو ابا ہمیشہ ان پیسوں پر راکھ لگائے بیٹھا ہوتا، مگر میں بھی کیا کرتی؟ میرا دل ہمیشہ ہی رنگ برنگی چیزیں اور نئے کپڑے دیکھ کر مچل جاتا تھا۔ بے چینی سے کروٹ پر کروٹ بدل رہی تھی، نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی، میرے دل و دماغ میں وہی سوٹ چھایا ہوا تھا۔ اماں میرے برابر چرپائی پر لیٹی ہی تھیں، اس نے شاید میری بے چینی محسوس کر لی۔ وہ اٹھ کر میرے پاس آئی اور مجھے ایک طرف ہونے کا کہا۔ میں چرپائی پر دوسری طرف سے رکھ گئی۔ اماں میرے برابر ہی آ کر لیٹ گئی۔ اس نے اپنا سر میرے ہاتھ پر رکھ دیا اور مجھے پیار سے سمجھانے لگی، دیکھ پگلی، تو اپنی ماں کو تنگ نہ کیا کر۔ میرا دل بھی چاہتا ہے کہ میں تم لوگوں کی ہر خواہش پوری کروں، مگر میں بے بس ہوں۔ میں نے اتنا تم لوگوں کے لیے کر سکتی ہوں، اتنا کر رہی ہوں، اس سے زیادہ میری بس کی بات نہیں ہے۔ میں اماں کی بھیگی ہوئی آواز محسوس کر رہی تھی۔ اماں، میری پیاری اماں، بس ایک بار تم مجھے وہ گلابی سوٹ لے دو نا جو بازار میں مجھے پسند آیا تھا، اس کے بعد میں کبھی تم سے کچھ فرمائش نہیں کروں گی۔ میں بولی تو اماں ایک لمحے کو چپ رہ گئیں۔ مجھے پتہ ہے کہ تمہارے پاس پیسے موجود نہیں ہیں۔ میں پھر تم بولی تو اماں جل کر رہ گئی۔ کمبخت، تیرے جوڑوں کے لیے میرے پاس کوئی رقم نہیں ہے۔ سارا دن کام کر کے میری بوڑھی ہڈیوں میں درد ہو جاتا ہے، تب جا کر تم لوگوں کے پیٹ بھرتی ہوں۔ تیری یہ روز روز کی فرمائشیں میں کہاں سے پوری کروں؟ کام کا نہ کاج کی کمبخت، اپنی بہنوں سے ہی کچھ سبق سیکھ لو، چھوٹی ہونے کے باوجود کتنی سمجھدار ہیں۔ بس اماں، مجھے ان کی مثالیں مت دیا کرو، ان کی جیسی نہیں بن سکتی میں۔ پاؤں پٹکتی ہوئی اماں کے برابر سے اٹھ گئی۔ میری طبیعت سے اماں کو اچھی طرح واقف تھی اور وہ انہیں پتہ تھا میں کچھ دن تک یوں ہی ناراضگی دکھاؤں گی اور پھر بھول جاؤں گی۔ میں صبح بھی اماں کو کام پر جانے سے پہلے منہ بنا بنا کر دکھاتی رہی تاکہ اماں یہ محسوس کر لیں کہ میں اس سے ناراض تھی۔ میں نے اماں کی موجودگی میں ناشتہ بھی نہ کیا۔ میری بہنوں نے چائے پراٹھا بنا کر میرے سامنے رکھا تو میں اٹھ کر کمرے میں چلی گئی، مگر اماں کے جاتے ہی دوڑ کر آئی اور اپنا ناشتہ کھانے لگی۔ شام کو اماں گھر آئیں تو ان کے ہاتھ میں پھلوں کا ایک تھیلا تھا جس میں 4-5 سیب تھے۔ میں شاپر دیکھ کر اماں کے قریب کھسک آئی۔ اماں نے شاپر سے مجھے ایک سیب نکال کر دیا تو میں لاپرواہی سے سیب کھانے لگی۔ میں نے تیرے مسئلے کا حل نکال لیا ہے، اماں مسکرا کر بولی تو میں چونک گئی اور اماں کو دیکھنے لگی۔ میں نے اماں کے دائیں بائیں غور کیا کہ کہیں اماں نے کوئی اور تھیلا تو نہیں چھپا رکھا جس میں میرا سوٹ ہوگا، مگر مجھے کچھ ایسا نہ دکھائی دیا۔ میں نے بیگم صاحبہ سے تیرے کام کی بات کی ہے، انہیں کسی لڑکی کی ضرورت تھی، انہوں نے تجھے بلایا ہے، تو کل میرے ساتھ چلنا۔ تو جب 4 پیسے خود کمائے گی تو تجھے یہ احساس بھی ہوگا کہ محنت کی کمائی کتنی مشکل سے حاصل ہوتی ہے، اور دوسرا یہ کہ تجھے تیرے پاس اپنے پیسے ہوں گے جو تو اپنی مرضی سے خرچ کر سکے گی، پھر چاہے تو اپنے لیے گلابی رنگ کا سوٹ لینا یا پیلا، مجھے کوئی اعتراض نہ ہوگا۔ بیگم صاحبہ کافی اچھی خاتون ہیں جو میرا بھی بہت خیال رکھتی ہیں، یقیناً وہ تیرا بھی خیال رکھیں گی اور اس گھر میں تجھے کوئی تکلیف نہ ہوگی، اس لیے میں نے تیرے لیے اس گھر کا انتخاب کیا ہے۔ میں اماں کی سوچ پر حیران تھی۔ سوٹ لانے کے بجائے وہ میرے لیے کام ڈھونڈ کر لے کے آئی تھی، مگر اماں اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتی وہ اپنا پھلوں کا تھیلا سمیٹتی ہوئی جلدی تک تاکہ باقی بہنوں میں بھی وہ سیب بانٹ سکے۔ میں اماں کی بات پر غور و خوض کرنے میں مصروف تھی۔ ویسے بھی اس میں برا ہی کیا تھا، ایک گھر میں 2-3 گھنٹوں کا کام میں بآسانی کر سکتی تھی۔ اس طرح میرے ہاتھ میں پیسے بھی آ سکتے تھے اور بڑے گھروں میں رہنے کے طور طریقے بھی سیکھ سکتی تھی۔ میں نے چودھریوں کی گھر کام کاج کرنا شروع کر دیا۔ اماں سے ہی کہتی تھی، یہ خاتون واقعی ہی بڑی اچھی تھی۔ بیگم صاحبہ میرا بہت خیال رکھتی اور مجھے اپنے اچھے اچھے جوڑے بھی پہننے کو دے دیتی۔
بیگم صاحبہ کی حویلی میں کام کرتے ہوئے میری تو شخصیت ہی بدل کر رہ گئی تھی۔ میں پہلے بھی کوئی کم خوبصورت نہ تھی، بلکہ اچھی شکل و صورت کی مالک تھی۔ اب بیگم صاحبہ کے پرانے سوٹ پہن کر تو میرا ٹور ہی الگ ہو گئی تھی۔ بیگم صاحبہ اپنے بیٹے کے ساتھ اس گھر میں اکیلی رہتی تھیں۔ ان کا بیٹا نہ جانے سارا دن کہاں غائب ہوتا، کبھی کبھار ہی مجھے اس کی شکل دکھائی دیتی۔ ویسے بھی میں اپنے حصے کا کام نپٹا کر گھر چلی جاتی تھی۔ بیگم صاحبہ کبھی کبھار دوسرے شہر کا چکر لگایا کرتی تھی تو مجھے گھر کی حفاظت کے سبب گھر میں چھوڑ جایا کرتی تھی۔ اس دن بیگم صاحبہ کو کسی کام سے دوسرے شہر جانا تھا۔ انہوں نے مجھے گھر میں رکنے کو کہا۔ میں بیگم صاحبہ کے بڑے سے گھر کا سکون سے گھوم کر پھر کر جائزہ لے رہی تھی۔ میں اپنے آپ کو ایسا محسوس کر رہی تھی کہ جس سے میں اس گھر کی مالکن ہوں۔ بیگم صاحبہ کے کمرے کی طرف بڑھی تو سامنے سنگار میز پر اس پر پڑی مختلف چیزوں میں میرا دل آ گیا۔ میں نے ایک سرخی اٹھا کر اپنے لبوں پر لگائی اور اپنے آپ کو آئینے میں دیکھا۔ میں خود کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ صرف ایک سرخی لگا کر میں کتنی بدل سی گئی تھی۔ میرے ذہن میں ایک خیال آیا اور میں نے بیگم صاحبہ کی الماری میں لٹکا ہوا ایک نیا اور نفیس سوٹ نکالا اور باتھ روم میں جا کر اس کی جلدی سے پہن لیا۔ میں دائیں سے بائیں لاتے ہوئے اپنے آپ کو آئینے میں دیکھنے میں مگن تھی کہ اچانک کوئی کمرے میں داخل ہوا، جس کو دیکھ کر میں ٹھٹک کر رہ گئی۔ اماں، آپ نے میرا چشمہ دیکھا ہے؟ وہ مجھ سے مخاطب ہوا تو میں جلدی سے پلٹی۔ وہ بیگم صاحبہ کا اکلوتا بیٹا محسن تھا، جو مجھے دیکھ کر چونک گیا، جبکہ میں شرمندہ سی کھڑی رہ گئی۔ شاید وہ ابھی ابھی باہر سے آیا تھا۔ اس کے ہاتھ میں گیٹ کی چابی موجود تھی۔ اگلے ہی پل اس کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہو گئی۔ میں کنکیوں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ بیگم صاحبہ تو دوسرے شہر گئی ہیں، میں نے کانپتی ہوئی آواز میں اس سے بتایا۔ کوئی بات نہیں، آپ پریشان نہ ہوں۔ وہ میری کانپتی ہوئی آواز سن کر نرم لہجے میں بولا اور جانے کے لیے پلٹا۔ ویسے آپ اچھی لگ رہی ہیں۔ وہ دروازے پر کچھ دیر کے لیے رکا، جملہ ادا کر کے فوراً ہی باہر نکل گیا۔ میں تو اس کی نظر پر ٹھٹک گئی تھی اور اب اس کے الفاظ پر حیران تھی۔ میں اس کی آنکھوں میں اپنے لیے پسندیدگی دیکھی تھی۔ میری نظر دھوکہ نہیں کھا سکتی تھی۔ مجھ پر پڑنے والی اس کی نظر میں احترام اور عزت کا عنصر غالب تھا۔ اب میں نہ جانے کیوں شرمندہ ہونے کے بجائے خوش تھی۔ میں جلدی سے باتھ روم میں کپڑے بدلنے کے لیے گھس گئی۔ اس رات نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ بار بار محسن کا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے آ رہا تھا۔ کیسے اس نے بولا تھا کہ میں اچھی لگ رہی ہوں؟ کیا واقعی محسن کو میں اچھی لگتی ہوں؟ لیکن مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا کہ اگر محسن نے بیگم صاحبہ کو سب سچ بتا دیا کہ کیسے ان کی غیر موجودگی میں ان کے کپڑے پہنے تھے اور سرخی بھی لگائی تھی، تو وہ ضرور مجھے کام سے نکال دیں گی۔ یہی سوچتے ہوئے میں نیند کی وادیوں میں کھو گئی۔ صبح میں ڈرتے ڈرتے حویلی میں داخل ہوئی تھی، لیکن بیگم صاحبہ بالکل نارمل تھی۔ انہوں نے کل کے بارے میں مجھ سے کوئی بات نہ کی تھی۔ لگتا ہے کہ محسن نے بیگم صاحبہ کو میرے بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا تھا۔ میں اپنے روزمرہ کے کاموں میں مصروف ہو گئی تھی، لیکن میری آنکھیں محسن کو ہی ڈھونڈ رہی تھی۔ شاید وہ گھر پر نہیں تھا، جبھی کہیں دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میں اداس ہو گئی تھی۔ میں بیگم صاحبہ کے ساتھ لاؤنج میں کپڑے طے کروانے میں مصروف تھی جب اچانک ہی محسن کمرے میں داخل ہوا تھا۔ مجھے دیکھ کر اس کی آنکھوں میں چمک آ گئی تھی۔ وہ تھکے تھکے انداز میں بیگم صاحبہ کی گود میں سر رکھ کے لیٹ گیا تھا۔ کیا بات ہے میرا چاند، طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ بیگم صاحبہ نے پریشانی سے پوچھا۔ ٹھیک ہوں امی، محسن نے جواب دیا۔ مجھے تمہاری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی۔ میں ڈاکٹر کو فون کر کے ٹائم لے لیتی ہوں۔ نہیں امی، میں بالکل ٹھیک ہوں، ڈاکٹر کو فون کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، محسن نے کہا۔ میں کپڑے اٹھا کر باہر نکل آئی۔ محسن بالکل ٹھیک تو لگ رہا تھا۔ پتہ نہیں کیوں بیگم صاحبہ اتنی گھبرا گئی تھی۔ میں حیران ہوتی ہوئی کچن میں آ گئی تھی۔ اگلے کچھ دن میری زندگی کے سب سے حیران کن دن تھے۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ قسمت مجھ پر اس طرح مہربان ہوگی۔ اس دن میں کام کرنے گئی تو بیگم صاحبہ نے فوراً ہی مجھے اپنے پاس بلا لیا۔ شمیم، آج مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے، بیگم صاحبہ نے مجھے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ جی بیگم صاحبہ۔ انہوں نے جو بات کہی وہ سن کر مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں ہو رہا تھا۔ شمیم، میں اپنے بیٹے محسن کے لیے تمہاری شادی کرنا چاہتی ہوں، لیکن اس کے بدلے میری ایک شرط ہے۔ شرط کیسی؟ کیسی شرط؟ میں نے حیرانی سے پوچھا۔ محسن کے ساتھ شادی کے بدلے تمہیں اپنی بے حد قیمتی چیز میرے حوالے کرنی ہوگی۔ قیمتی؟ بھلا میرے پاس کیا قیمتی ہے؟
آپ جانتی تو ہیں کہ ہم بہت غریب لوگ ہیں، بس تم وعدہ کرو کہ جب بھی میں تم سے وہ قیمتی چیز مانگوں گی تو تم مجھے کبھی بھی انکار نہیں کرو گی۔ ٹھیک ہے، میں نے وعدہ کر لیا۔ شام کو ہی وہ میرا رشتہ لے کر اماں کے پاس پہنچ گئی تو اماں بھی حیران و پریشان تھی۔ میں نے تو ہواؤں میں اڑنے لگ گئی تھی۔ بچپن سے لے کر آج تک جو خواب میں دیکھتی رہی تھی اب اس کی تعبیر مجھے ملنے لگی تھی۔ محسن جیسا خوبصورت شخص جو بے انتہا دولت مند تھا، میری بہنیں بھی میری قسمت پر رشک کر رہی تھی اور بہت خوش تھی۔ میرے دل میں مختلف قسم کے خدشات موجود تھے، مگر محسن کا چہرہ سامنے آتے ہی خدشات خود بخود ٹل گئے تھے۔ بیگم صاحبہ نے یہ کہا تھا کہ ان کے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، لہٰذا وہ اگلے دن محسن کے ساتھ میرے گھر موجود تھیں۔ سب کچھ بہت جلدی ہو گیا اور میں دلہن بن کر محسن کے گھر آ گئی تھی۔ مجھے اپنی قسمت پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں اس شاندار کمرے میں دلہن بنی بیٹھی تھی، جس کمرے کی صفائی میں ڈرتے ڈرتے ہی کرتی تھی کہ کہیں کوئی قیمتی چیز مجھ سے ٹوٹ یا خراب نہ جائے۔ کچھ ہی دیر میں محسن بھی کمرے میں چلے آئے۔ وہ میری تعریفیں کرتے رہے۔ انہوں نے قیمتی انگوٹھی میرے ہاتھ کی انگلی میں پہنا دی۔ میرے دل کو ایک کھٹکا سا لگا تھا کہ محسن اب مجھ سے میری قیمتی چیز کا ذکر کریں گے، اور میرے پاس تو ایسی کوئی چیز تو نہیں۔ میں ان کو کیا جواب دوں گی؟ محسن نے ایسی کوئی بات نہ کی تو میں بھی بے فکر ہو گئی۔ تو محسن کا ساتھ پا کر بے انتہا خوش تھی، مگر مجھے محسن کی فکر تھی کیونکہ وہ مجھے کچھ بجھے بجھے سے دکھائی دیے۔ نہ جانے ان کو ایسی کون سی فکر تھی کہ ان کے چہرے کا رنگ پیلا ہوا تھا۔ ابھی میری شادی کو ایک ہفتہ ہی گزرا تھا کہ محسن کے کمرے میں داخل ہوئے اور مجھ سے کہنے لگے کہ تمہاری قیمتی چیز دینے کا وقت آ گیا ہے۔ ان کی بات سن کر میرے ہوش اڑ گئے کہ اب اگر محسن نے مجھ سے وہ چیز مانگی تو میرے پاس موجود نہیں ہے تو میرا ہنستا بستا گھر داؤ پر لگ جائے گا۔ میں محسن کے بولنے کی منتظر تھی جبکہ وہ کشمکش کا شکار تھا۔ وہ بار بار اپنے ہاتھوں کو مسل رہا تھا۔ میں حیران تھی کہ محسن مجھ سے اپنی بات کہنے سے کیوں گھبرا رہے تھے۔ کیا بات ہے محسن؟ آپ کچھ بولتے کیوں نہیں؟ بتائیں مجھے آپ کو کیا چاہیے؟ میں نے بھی ہمت کر کے پوچھ ہی لیا۔ اس سے پہلے کہ وہ مجھے کچھ کہتے محسن ایک دم ہی اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر نیچے کی طرف گر گئے۔ ایک لمحے کو تو میں ان کی حالت دیکھ کر رہ گئی اور دوسرے ہی لمحے میں ان کی طرف بھاگی جو میں نے ان کو اچھی طرح ہلایا جلایا، اٹھانے کی کوشش کی، مگر وہ بالکل بے حس حرکت پڑ رہے تھے۔ گھبراہٹ میں میرے ہاتھ پاؤں پھول گئے اور میں نے اونچی آواز میں بیگم صاحبہ کو آوازیں دینا شروع کر دی۔ میرے شور مچانے پر میری ساس بھاگتی ہوئی آئی اور انہوں نے فوراً ہی ایمبولینس کو فون کر دیا۔ کچھ ہی دیر میں ایمبولینس دروازے پر موجود تھی۔ ہم دونوں نے مل کر محسن کو ایمبولینس میں ڈالا اور ان کو اسپتال کی طرف لے گئے۔ میں بہت پریشان تھی کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ محسن کو نہ جانے کیا ہو گیا تھا۔ میں روتے ہوئے محسن کی زندگی کی دعا مانگنے لگی، کہیں میری نصیب کی سیاہی محسن کو ہی نہ لے ڈوبے۔ مجھے تو پورا یقین تھا کہ میں خراب قسمت لے کر پیدا ہوئی تھی، مگر میں اپنی قسمت کی سیاہی سے محسن کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتی تھی۔ محسن کا علاج جاری تھا۔ ڈاکٹرز نے بھی آ کر دعا کے لیے کہا تھا۔ میں حیران ہو کے اپنی ساس کی طرف دیکھ رہی تھی جبکہ وہ پس مردہ چہرے کے ساتھ ہسپتال کے کمرے کے باہر سر جھکائے بیٹھی تھی۔ انہوں نے مجھ سے نظریں نہ ملائیں تو میں بھی دھیرے دھیرے چلتی ہوئی بینچ کے دوسرے کنارے پر بیٹھ گئی۔ محسن کو کوئی بیماری تھی؟ میں نے اپنی ساس سے دھیرے لہجے میں پوچھا تو انہوں نے سر اٹھا کر میری جانب دیکھا۔ ان کا چہرہ آنسو سے تر تھا۔ دراصل محسن بچپن میں جل گیا تھا۔ میرے ظالم شوہر نے محسن کو گرم کھولتے ہوئے دودھ میں پھینک دیا تھا۔ اپنی ساس کا جملہ سن کر میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ میری آنکھیں حیرت کے مارے پھٹ گئی تھیں۔ مگر کیوں؟ میں نے حیرت سے پوچھا تھا۔ کوئی باپ اتنا ظالم کیوں بھی ہو سکتا ہے، اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے نقصان پہنچائے؟ میں حیران تھی۔ میں کروڑوں کی جائیداد کی اکلوتی مالک تھی۔ والدین کے انتقال کے بعد یہ دولت میری آزمائش بن گئی۔ کچھ لوگ جائیداد کی لالچ میں میری طرف بڑھ رہے تھے۔ میں نے بھی ان کو چلتا کر دیا۔ میرے شوہر میرے والد کے دوست کے بیٹے تھے۔ وہ بھی جائیداد کی لالچ میں ہی میری طرف بڑھے تھے، مگر میں اس بات سے بے خبر تھی کہ میں نے ان پر اعتبار کر لیا اور ان کی چاہت اور محبت کو سچ سمجھ لیا۔ حالانکہ میرے چچا زاد نے مجھے آگاہ بھی کیا تھا کہ وہ دھوکے باز ہیں، مگر میں نے اس پر اعتبار نہ کیا۔
اور اس شخص سے اپنی مرضی سے نکاح کر لیا۔ میرا شوہر بننے کے بعد اس کو میری زمین و جائیداد پر پورا حق تھا۔ وہ جو چاہتا تھا کہ میں اپنی زمینیں بیچ کے رقم اس کے حوالے کر دوں تاکہ وہ اپنا کوئی کاروبار شروع کر سکے۔ اس کی یہ خواہش سن کر میں کھٹک گئی تھی۔ مجھے اس پر شک گزرا تو میں نے اس سے سوال و جواب کرنے شروع کر دیے۔ جب پہلے ہی میں ہمارے پاس اس قدر جائیداد تھی تو اسے کاروبار کرنے اور مزید جائیداد بنانے کی بھلا کیا ضرورت تھی؟ میں نے اسے صاف منع کر دیا، مگر اس نے بہت زور دیا کہ میں اپنی رقم یا جائیداد اس کے نام لکھا دوں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مجھے اس کی لالچی طبیعت کا کچھ اچھی طرح اندازہ ہو گیا۔ وہ مجھ میں یا اپنے بیٹے میں کوئی دلچسپی نہیں لیتا تھا، صرف اور صرف پیسے کا لالچ میں تھا۔ اس کو صاف صاف کہہ دیا تھا کہ میری ساری دولت و جائیداد میں مالک میرا بیٹا محسن ہے اور ہمیشہ یہی رہے گا۔ اس نے پہلے تو مجھے مارنے کی کوشش کی، مگر میں قسمت سے بچ گئی اور مجھے اندازہ نہ ہو کہ یہ ساری زمین و جائیداد اپنے نام کروا کر بھی مجھے مار ہی ڈالے گا، لیکن لہٰذا میں نے اسے گھر سے جانے کا کہہ دیا اور عدالت میں خلا کی درخواست دائر کر دی، اور تمام عیش و عشرت اپنے ہاتھ سے جاتے دیکھ کر غصے میں آگ بگولا ہو گیا۔ میں نے چوکیدار سے سختی سے منع کر دیا تھا کہ میرے شوہر کو کبھی گھر میں نہ گھسنے دے، مگر میرے والدین کی برسی تھی۔ اسے کسی طرح موقع مل گیا اور وہ اندر گھس آیا اور مجھ سے معافی مانگنے لگا، جبکہ میں نے اس کو واپس جانے کا کہہ دیا، جس پر وہ مجھ سے جھگڑنے لگا اور غصے میں اس نے محسن کو اٹھایا اور لے کر باہر کی طرف بھاگا۔ میں اس کے پیچھے بھاگی تو صحن میں کھیر کے لیے ابلتے ہوئے دودھ میں اس نے محسن کو پھینک دیا اور بھاگ گیا۔ میں نے محسن کو فوراً ہی باہر نکال لیا، مگر دودھ بے انتہا گرم تھا، اس کے جسم کے 40 سے زائد فیصد حصہ جل چکا تھا۔ میں پاگلوں کی طرح اسے لے کر اسپتال کی طرف بھاگی۔ اس کا علاج شروع ہو گیا تھا، مگر ڈاکٹر زیادہ پر امید نہ تھے۔ میں نے اس پر پانی کی طرح پیسہ بہایا۔ یہ خدا کا معجزہ ہی تھا کہ وہ بچ گیا، مگر اس کو جسمانی صحت میں کافی مسائل ہو گئے۔ پورے 2-3 سال تو وہ مکمل طور پر بستر پر رہا۔ اس کی صحت یابی میں 3 سال آرام سے لگ گئے، مگر اس کے باوجود بھی وہ مکمل طور پر صحت یاب نہ ہوا۔ اس کا دل بھی کچھ حد تک جل گیا تھا، لہٰذا وہ دل کے مرض میں مبتلا ہو گیا۔ اس لیے اس کی جسمانی حالت کافی کمزور اور نازک ہے۔ وہ نہ گرمی برداشت کر سکتا ہے اور نہ ہی فکر وہ پریشانی اٹھا سکتا ہے۔ میں نے ساری زندگی اپنے بیٹے کی تکلیف میں تڑپ تڑپ کر گزار دی۔ میری دولت میرے بچے کو مکمل صحت یاب نہ کر سکی اور نہ ہی جائیداد۔ اس نے ساری زندگی کبھی مجھ سے کوئی خواہش، کوئی فرمائش نہ کی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس کی وجہ سے پہلے ہی بہت تکلیف میں تھی، مگر وہ تم پر فدا ہو گیا تھا۔ اس نے تمہیں دیکھا تو تم پر اپنا دل ہار بیٹھا اور تم سے شادی کی خواہش کرنے لگا تھا، لیکن اس نے مجھے یہ سب پتہ نہ لگنے دیا۔ ایک دن اس کی طبیعت کافی خراب تھی، میں اسے اسپتال لے کے آئی تو نیم غنودگی میں جب اس نے اپنی خواہش کا اظہار میرے سامنے کیا تو میں حیرت زدہ رہ گئی۔ تمہارا نام اس کے لبوں سے بار بار ادا ہو رہا تھا اور میں اپنے بیٹے کی خواہش ضرور پوری کرنا چاہتی تھی۔ جب اس کی طبیعت ذرا سنبھلی تو میں نے تمہارا ذکر کیا تو وہ حیران رہ گیا۔ مجھے کیسے معلوم ہوا؟ اور پھر وہ صاف مکر گیا، مگر میں اس کی ماں تھی، اس کے چہرے پر سے اس کی دل و جان دے سکتی تھی، لہٰذا میں نے تم سے بات کرنے کی ٹھانی۔ میں تم سے اپنے بیٹے کی شادی کا ذکر کیا تھا۔ تم اتنی حیران ہوئی کہ میں شرمندہ سی ہو گئی۔ میں نے اپنے بیٹے کی خوشی کی خاطر تمہارے احساسات کی تو پرواہ نہ کی تھی، لہٰذا تم کو یہ کہہ دیا تھا کہ تمہاری کوئی قیمتی چیز چاہیے تاکہ تم کسی قسم کی غلط فہمی کا شکار نہ ہونے پاؤ اور میرے بیٹے کی خوشی بن کر اس کے زندگی میں شامل ہو جاؤ۔ محسن اس بات کے لیے بالکل راضی نہ تھا کہ وہ تمہاری زندگی برباد کرے، کیونکہ اس کی اپنی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں تھا۔ وہ صرف اس وجہ سے مانا کہ خدا نخواستہ اگر اس کو کچھ ہو گیا تو اس کی ماں بالکل اکیلی پڑ جائے گی۔ محسن کی خواہش تھی کہ تم ساری زندگی اس کی ماں کے ساتھ گزارو اور اس کے مرنے کے بعد بھی اس کی ماں کا خیال اپنی ماں کی طرح رکھو، جبکہ میری خواہش تھی کہ جب تم محسن کی زندگی میں شامل رہو اس کی زندگی خوشیوں سے بھر دو تاکہ وہ اپنی ماضی کی تلخیوں اور بیماری کو کچھ حد تک بھلا سکے۔ ہم دونوں ماں بیٹی کی خواہش اور خوشیاں تمہاری بدولت تھی۔ ہمارے لیے تم ہی خود سب سے زیادہ قیمتی ہو۔
محسن کی حالت تو تم دیکھ ہی چکی ہو۔ اب یہ فیصلہ تمہارے ہاتھ ہے کہ تم ہمارا ساتھ دینا پسند کرو گی یا اپنے راستے جانا پسند کرو گی۔ تمہارے آگے پوری زندگی پڑی ہے، جبکہ محسن تمہیں کبھی بھی چھوڑ کر جا سکتا ہے۔ میری ساس اپنی بات کہہ کر خاموش ہوئی تو میں حیرت زدہ میں ہواؤں میں گھورتی ہوئی سوچوں میں بچار میں مبتلا تھی۔ میں یہ نہیں سوچ سکتی تھی کہ محسن کو چھوڑ کر جاؤں یا اس کے پاس ہی ٹھہری رہوں، بلکہ میں یہ سوچ رہی تھی کہ میں نے ساری زندگی غربت کی چکی میں پستے ہوئے خدا سے شکوہ کرنا نہ چھوڑا تھا کہ اس نے مجھے غریب کیوں بنایا، جبکہ میرے پاس بھی بہار رشتے ماں اور بہنوں کی صورت میں موجود تھے، مگر میں نے کبھی خدا کا شکر ادا نہ کیا تھا اور دولت اور پیسے کو ہی سب کچھ سمجھتی رہی، جبکہ ضروری تو نہیں تھا کہ خوشیاں دولت سے خریدی جا سکیں۔ میری ساس کروڑوں کی جائیداد کی مالک ہوتے ہوئے بھی ساری زندگی دکھوں اور اذیت میں گزار چکی تھی، جبکہ وہ اپنے بیٹے کی مکمل صحت بھی نہ خرید سکیں، جبکہ میں غربت میں رہنے کے باوجود بالکل صحت مند اور تندرست تھی۔ میں اپنی دولت سے محبت پر بے حد شرمندہ تھی، مگر میں اس بات پر خوش تھی کہ میں نے محسن سے شادی صرف دولت کی لالچ میں نہ کی تھی، بلکہ وہ مجھے اچھا لگنے لگے تھے۔ میں تو ان سے شادی کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی، کیونکہ وہ میری اوقات سے کہیں بڑھ کر تھے۔ میری ساس نے مجھے سوچنے اور فیصلہ کرنے کا وقت دیا تھا، مگر اس بارے میں سوچنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، یہ فیصلہ تو پہلے سے ہی طے تھا۔ میں نے اپنی ساس کی طرف دیکھا تو وہ بھی امید بھری نظروں سے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ میں نے ان کے دونوں ہاتھ پکڑ کر ان کے گھٹنوں کے قریب بیٹھ گئی۔ میرے شوہر اور آپ کے بیٹے کو کچھ نہیں ہوگا، میں نے مسکرا کر انہیں امید دلائی تو وہ بھی مسکرا اٹھی۔ دروازہ کھلتے ہی ڈاکٹر محسن کے کمرے سے باہر نکلا تو میری ساس دونوں یکدم پریشان ہو کر کھڑی ہو گئی۔ محسن کی طبیعت بالکل ٹھیک ہے، اب آپ انہیں گھر لے جا سکتی ہیں، مگر ان کے آرام کا کافی خیال رکھیے گا۔ ڈاکٹر بولا تو میں اور میری ساس کھل اٹھی۔ آپ فکر نہ کریں، ہم ان کا بہت خیال رکھیں گے، میں اور میری ساس ایک ساتھ ہی بول پڑی۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور کھلکھلا کر ہنس دیں۔